بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر القدوری کا سبق نمبر 55 ہے، اور آج ہم کتاب الزکوٰۃ میں باب زکوٰۃ الفضۃ والذہب یعنی دو باب ہیں، دونوں کو ہم نے یکجا کیا ہے۔ سونے کی زکوٰۃ کا حکم اور چاندی کی زکوٰۃ کا حکم۔ فضہ چاندی کو کہتے ہیں، ذہب سونے کو کہتے ہیں۔ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے، قدیم نصاب کیا ہے اور جدید نصاب کیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور پھر موجودہ جو ہم سونے کی زکوٰۃ کس طرح ادا کریں اور چاندی کی زکوٰۃ کس طرح ادا کریں، اور سونا کتنا ہو تو زکوٰۃ لازم آئے گی، چاندی کتنا ہو تو زکوٰۃ لازم آئے گی۔ تو ویسے تو اس مفہوم کو آپ سادہ طور پر یہاں سمجھ جائیں کہ جو موجودہ ہم سونے کی زکوٰۃ کا اعتبار کرتے ہیں اور نصاب کا اعتبار کرتے ہیں، تو سونا اگر صرف ایک ہے تو اکیلا ہے تو وہ 7.5 تولے ہونا چاہیے، اور اگر چاندی صرف ایک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نقدی مال تجارت یا کوئی سونا وغیرہ نہیں ہے، تو پھر 52.5 تولے ہونا چاہیے۔ یہ اس کی موجودہ مقدار ہے نصاب کی، اور اس اعتبار سے پھر اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ پھر اگر سونے کے ہی میں سے سونا ہی زکوٰۃ میں دیا جا رہا ہے تو پھر 40واں حصہ دیا جائے گا، 7.5 تولے کا 40واں حصہ اور 52.5 تولے کا 40واں حصہ۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ یعنی 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، تو یہ دی جائے گی۔ اور اگر قیمت لگا کر زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو موجودہ قیمت ہوگی اس اعتبار سے اس کو 40 پر تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ سونے اور چاندی، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اموال تجارت وہ 4 ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ مال تجارت کا انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ سونا چاندی کا بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور باقی جو جانوروں کا، مال مویشی کا ذکر تھا وہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو اموال زکوٰۃ یہی تھے، 4 تھے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ، ان میں سونا اور چاندی، چونکہ اس کے اندر زکوٰۃ کی نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس میں مال نامی کی شرط اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہوتا ہی مال نامی ہے، کیونکہ یہ حقیقتاً اور خلقتاً سونا اور چاندی یہ نقدی ہیں یعنی کرنسی ہیں، اور خلقتاً ان کو ثمن ہی کہا گیا ہے۔ اس لیے آج کل جو ہمارے پاس نوٹ ہوتے ہیں، روپے پیسے، تو یہ ان کی رسیدیں ہوتی ہیں۔ حقیقت میں کسی زمانے میں یہ سونا چاندی ان کے پیچھے تھا اور یہ ان کی رسیدیں تھیں، اور اب وہ پیسہ جو ہے وہ ثمن عرفی بن گیا ہے اور سونا چاندی اس کی پوش سے ختم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں ثمن جو تھا وہ کرنسی، وہ سونا اور چاندی ہی ہے۔ لہٰذا یہ ہمیشہ کے لیے اس میں نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس میں مال نامی کی شرط بھی نہیں ہے، یہ ہوتا ہی مال نامی ہے۔ اس میں ہر حال میں زکوٰۃ آتی ہے، چاہے یہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے یہ ڈلی کی شکل میں ہو، چاہے یہ برتن کی شکل میں ہو، چاہے یہ اسلحے کی شکل میں ہو، چاندی سونا جس شکل میں بھی ہوگا، ہر حال میں اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس سونے اور چاندی کا جو موجودہ نصاب ہے اور قدیم نصاب کے ساتھ کمپیریزن کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سونے اور چاندی کے جو ابواب ہیں ان کے عبارت اور مختصر تشریح کرتے ہیں، اور پھر آخر میں انشاءاللہ ہم جو نصاب ہے اس کو قدیم اور جدید کو دیکھیں گے۔ باب زکوٰۃ الفضہ، یہ باب سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ کا باب پہلے شروع ہو گیا۔ باب زکوٰۃ الفضہ، لیس فیما دون 200 درہم صدقۃ، کہ فرماتے ہیں کہ 200 درہم سے کم میں یہ زکوٰۃ نہیں ہے، 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 200 درہم کی کیا مقدار ہے؟ تو وہ جدید وہی ہے کہ 52.5 تولے بنتے ہیں۔ پر تولہ اگر دیکھا جائے تو وہ اس میں کتنے آتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم بتاتے ہیں، لیکن پورے 200 درہم جو ہوتے ہیں وہ 52.5 تولے چاندی بنتا ہے موجودہ تولے کے اعتبار سے۔ فَإِذَا كَانَتْ 200 درہم، پس جب وہ ہو جائیں 200 درہم، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور ان کے اوپر سال بھی گزر جائے، ففیہا 5 دراہم، تو ان میں 5 درہم ہیں۔ یہ بھی دیکھیں 2.5% ہی ہے، یعنی 40واں حصہ ہی ہے، کیونکہ 100 میں 2.5 درہم ہوتے ہیں نا، تو 200 میں 5 درہم ہوں گے، ہر 40 کے بعد 1 درہم گویا کہ آپ سمجھ لیں۔ ولا شیء فی الزیادۃ حتی تبلغ 40 درہما، زیادتی میں پھر کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ 40 درہم تک پہنچ جائے۔ 40 درہم یعنی مزید 200 کے بعد درمیان میں 220 230 تک کچھ بھی نہیں ہے، وہی 5 درہم ہی چلیں گے، اور اس کے بعد جب 40 درہم ہو جائیں گے یعنی ٹوٹل 240 ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فیکون فیہا درہم، تو پھر اس ہر 40 کے بعد پھر 1 درہم آگے چلتا رہے گا، تو اس میں 1 درہم ہوگا۔ ثم فی کل 40 درہما درہم،
درہم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے بعد پھر ہر 40 میں 1 درہم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ زکوٰۃ چاندی کی آپ ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ چاندی آپ اسی چاندی ہی میں سے، یعنی دراہم جو ہوتے ہیں وہ چاندی کے بنے ہوتے ہیں، تو اسی ہی میں سے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر اس شکل میں دیں گے۔ اگر آپ اس کی قیمت لگا کر دیتے ہیں تو پھر جو موجودہ روپیہ پیسہ ہے اس اعتبار سے 52.5 تولے چاندی کے برابر جب ہو جاتا ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت بنتی ہے تو اس قیمت کا جو ہے وہ 40واں حصہ آپ دیں گے، یعنی 2.5% ہوگا، یعنی اس پوری مجموعہ قیمت کو 40 پر تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا وہ مال زکوٰۃ ہوگا، وہ مال زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ ما زاد علی المیتین، جو 200 سے زیادہ درہم ہوتے ہیں نا، 201 202 203، تو چونکہ 240 میں جا کر 1 درہم ہوتا ہے، تو جب 201 سے ہی ہم شروع کریں تو زکوٰۃ پھر بھی شروع ہو جائے گی، لہٰذا 201 درہم کے اندر اسی حساب سے زکوٰۃ ہوگی، فزکاتہ بحسابہ، 200 سے اوپر جتنی بھی زیادتی ہوگی تو اسی حساب سے اس کی زکوٰۃ بھی ہوگی، مطلب 201 کے اندر 1 درہم زیادہ ہو گیا تو 1 درہم کا 40واں، 202 میں 1 درہم کے 2 40ویں، 203 میں 1 درہم کے 3 40ویں، اس طریقے سے کرتے کرتے 210 درہم ہو جائیں تو 1 درہم کا چوتھائی، اور 20 درہم ہو جائیں تو 1 درہم کا نصف، اور 230 ہو جائیں تو 1 درہم کا 3 چوتھائی، اور 240 ہو جائیں تو 1 درہم پورے کا پورا یہ دینا ہوگا۔ یہ صاحبین کا قول ہے، اگرچہ یہاں پہ راجح قول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ 200 کے بعد زکوٰۃ نہیں ہے، وہی 5 درہم ہی چلیں گے، ہاں 240 ہو جائیں گے تو پھر جا کر 1 درہم پڑے گا، عفو جو درمیان میں ہے 200 سے لے کر 239 تک ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے تو یہ اس وقت ہے جب چاندی اکیلا ہو، صرف اکیلا چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، نقدی اور مال تجارت باقی جو 3 اموال زکوٰۃ ہیں وہ نہیں ہے، تو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ 52.5 تولے یا کم از کم 200 درہم جو 52.5 تولے کے برابر ہی ہوتا ہے، اتنا چاندی اگر ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اچھا، آگے ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرَقِ فِضَّةٌ، چاندی کا سکہ، غرق اس کو کہتے ہیں کہ چاندی کی جو سکہ ہے اس کے اوپر اگر غالب چاندی ہو، کیونکہ وہ سکہ جو بنتا ہے اس میں کچھ تھوڑا بہت دوسری چیزیں تانبا وغیرہ بھی ملایا جاتا ہے، لیکن اکثر اس میں چاندی ہے، غالب چاندی ہے، تو وہ چاندی کے حکم میں ہوگا، فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ، وہ چاندی کے حکم میں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْغَشُّ، اگر اس کے اوپر کھوٹ غالب ہے، یعنی چاندی کے علاوہ دوسری تانبا یا دوسری دھاتیں اس سکے کے اوپر غالب ہیں اور چاندی اس میں تھوڑا سا ہے، تو فَهُوَ فِي حُكْمِ الْعُرُوض، وہ سامان کے حکم میں ہوگا، وہ سمن کے حکم میں نہیں ہوگا، وہ چاندی کے حکم میں نہیں ہوگا، اس کی زکوٰۃ چاندی کے اعتبار سے نہیں ادا کی جائے گی، اس کی زکوٰۃ سامان کے اعتبار سے، یعنی اس سامان کی پھر یعنی سمجھے کہ اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اس قیمت کو 52.5 تولے چاندی کے برابر دیکھا جائے گا کہ اگر ہے تو زکوٰۃ آئے گی، نہیں ہے تو نہیں آئے گی۔ وَيُعْتَبَرُ أَن تَبْلُغَ قِيمَتُهَا نِصَابًا، کہ اعتبار کیا جائے گا اس کا کہ اس کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولے یعنی 200 درہم نصاب تک پہنچ جائے، تب اس میں زکوٰۃ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ تو غالب کا اعتبار ہے کہ چاندی اس میں غالب ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا چاندی کے حساب سے، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتا ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب ہو جائے اکیلا چاندی ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ آئے گی 1 درہم، پھر اس کے بعد ہر 40 کے بعد 1 درہم بڑھتا چلا جائے گا، یہی راجح اور مفتبی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ آگے ہم ساتھ ساتھ باب زکوٰۃ الذہب، اس باب کی بھی ہم ساتھ ہی آپ کو ترجمہ اور تشریح کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آخر میں کچھ ان کے نصاب اور مقداروں سے متعلق بتائیں گے۔ باب زکوٰۃ الذہب، یہ باب چاندی کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے۔ لیس فیما دون 20 مثقالا من الذهب صدقۃ، کہ 20 مثقال سونا اس سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں، 20 مثقال سے کم میں، مثقال ایک پیمانے کو کہتے ہیں، سونے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کو سونے کی کو ناپنے کا، جیسے کہ تولہ ہے نا، اس طریقے سے ماشا، تولہ، تو اس وقت پرانے زمانے میں مثقال ہوتا تھا، ایک مثقال کے اندر تقریباً 20 قیرات ہوتے تھے، تو قیرات بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ 20 مثقال سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ 20 مثقالا، پس جب 20 مثقال سونا ہو جائے، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور اس کے اوپر 1 سال بھی گزر جائے، فَفِيهَا نِصْفُ مثقال، تو اس 20 مثقال کے اندر نصف مثقال یہ آپ نے دینا ہوگا اللہ کی راہ میں۔ تو 20 مثقال کی جو موجودہ ریٹ ہے وہ تولے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 7.5 تولے ہی ہوتا ہے۔ ثم فی کل 4 مثاقیل، اس کے بعد پھر 20 کے بعد جتنے مثقال بڑھتے رہیں گے تو کہتے ہیں کہ ہر 4 مثقال کے اندر
قیراتان، 2 قیرات ہوں گے، کیونکہ ایک مثقال کے اندر 20 قیرات ہوتے ہیں نا، تو ہم نے 20 مثقال کے اندر جو نصف نصف مثقال رکھے تو نصف مثقال کے اندر 10 قیرات ہوتے ہیں، ایک مثقال کے اندر 20 قیرات ہوتے ہیں، لہٰذا گویا کہ 20 مثقالوں کے اندر ہم نے جو سب لازم کیا تھا وہ 10 قیرات کیا تھا، تو گویا کہ اگر دیکھا جائے تو 20 مثقالوں کے اندر 10 قیرات ہے تو 4 مثقال کے اندر 2 قیرات ہوں گے، چونکہ 4 5 20 ہوتا ہے، اس لیے 20 کے بعد جوں جوں مثقال اوپر بڑھتے چلے جائیں گے تو ہر 4 مثقال میں 2 2 قیرات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ولیس فیما دون اربعۃ مثاقیل صدقۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہاں پر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 20 مثقال کے بعد جب تک 21 22 23 یہ جو 3 کیٹیگری ہیں، اس میں اگر کسی کے پاس 23 مثقال سونا ہے، 22 مثقال ہے، 21 مثقال ہے، تو وہی نصف مثقال ہی زکوٰۃ اس کی ہوگی، مزید کچھ نہیں بڑھے گا۔ ہاں جب 24 مثقال ہو جائیں گے تب 2 قیرات ساتھ بڑھیں گے، یعنی عفو جو درمیان میں زیادتی ہوئی ہے ایک نصاب سے دوسری نصاب کی طرف منتقل ہوتے وقت، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، جبکہ صاحبین کے نزدیک زکوٰۃ موجود ہے۔ وقال، وہ فرماتے ہیں کہ ما زاد علی العشرین، 20 مثقال سے اوپر جو ہی ایک مثقال بڑھے گا تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مثقال جب بڑھے گا تو اسی حساب سے اس کی زکوٰۃ بھی ہوگی، فزکاتہ بحسابہا، کیونکہ ایک قیرات کا نصف اس میں لازم ہو جائے گا، پھر 2 بڑھیں گے تو ایک پورا قیرات ہو جائے گا، 3 بڑھیں گے تو 1.5 قیرات ہو جائے گا، اور 4 بڑھیں گے تو 2 قیرات ہو جائیں گے، اس حساب سے صاحبین فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی راجح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ وفی تبر الذهب والفضة وحلیہما والآنیۃ منہما زکوٰۃ، فرمایا کہ سونے اور چاندی کی ڈلی، تبر کہتے ہیں ڈلی کو، یعنی جو معدنیات کے طور پر جو مل جائے اور وہ زیور کی شکل میں نہ ہو، ایک ڈلی کی شکل کے اندر ہو، اور وہ ہو چاہے وہ حلیہما اور ان کا کوئی زیور ہو، والآنیۃ یا کوئی سونے چاندی کے برتن ہوں، ہر حال میں ان پر زکوٰۃ ہے، ہر حال میں یہ مال نامی ہیں، ہر حال میں یہ خلقتاً پیدائشی طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثمن اور کرنسی ہی بنایا ہے، ان میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے سونے اور چاندی کی مختلف اعتبار سے، یعنی آپ نے کچھ تشریح آپ سمجھ گئے اور اس کا کوئی نصاب آپ سمجھ گئے کہ چاندی کے اندر 200 درم تب زکوٰۃ ہوگی، اور سونے کے اندر 20 مثقال تب زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب مثقال اور دراہم ان کا تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن جدید آج کل کے اعتبار سے ہم سونے چاندی کی کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سونے چاندی کا جو نصاب ہے موجودہ اوزان کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تو وہ ہے 52.5 تولے چاندی، اور 52.5 تولے چاندی کے اندر اگر گرام دیکھیں تو کتنے گرام چاندی ہوتا ہے تو 612 گرام ہوتا ہے، اور 360 ملی گرام چاندی ان میں ہوتا ہے 52.5 تولے چاندی میں۔ اور سونے کا نصاب آج کل کے موجودہ اوزان میں دیکھا جائے تو 7.5 تولے سونا ہوتا ہے، اور 7.5 تولے سونے کے اندر کتنے گرام ہوتا ہے 87 گرام اور 480 ملی گرام سونا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ موجودہ دور میں جو پرانا نصاب ہم نے دیکھا کہ 20 مثقال سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اور 200 درم چاندی ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، تو 200 درم چاندی کے اندر کتنے تولے سونا ہوتا ہے یا کتنے گرام سونا ہوتا ہے، یا 20 مثقال یعنی 200 درم کے اندر کتنا چاندی ہوتا ہے اور 20 مثقال کے اندر کتنا سونا ہوتا ہے، اس کو ذرا تھوڑا دیکھیں۔ تو سونے کا نصاب جو شرعی 20 مثقال ہے اس میں 7.5 تولے، ابھی ہم نے سمجھ لیا کہ 7.5 تولے چاندی ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، اور 87 گرام اور 48 ملی گرام یا کچھ اس طرح ملی گرام، تو یہ اس میں سونا ہوتا ہے۔ تو اس کا وزن، عرفی وزن کیا ہے تولے کے اعتبار سے، تو وہ 10 یعنی عرفی تولہ اگر دیکھا جائے، ایک تو ہوتا ہے شرعی تولہ، اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ 11 کچھ گرام ہوتا ہے نا، لیکن عرفاً جو تولہ سناروں کے ہاں رائج ہے وہ ہے 10 گرام کا تولہ۔ تو 10 گرام کے تولے کے حساب سے یہ 8 تولے اور 748 ملی گرام بنتا ہے، یہ 7.5 تولے جو سونا ہے نا، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو عرفی تولہ جو ہوتا ہے وہ 10 گرام کے حساب سے 8 تولہ اور 748 ملی گرام ہوتا ہے، یہ 7.5 تولے کا وزن، اور یہ عرفی تولے کے اعتبار سے، ورنہ جو شرعی تولہ ہے اس سے وہی 7.5 تولے جس کے اندر 87 گرام اور کچھ ملی گرام۔ اور چاندی کا نصاب شرعی جو 200 درم ہے وہ 52.5 تولے
تولے چاندی اس میں 612 گرام اور 36 ملی گرام جو تھا ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ہوتا ہے چاندی ٹوٹل۔ تو اس کا جو وزن عرفی تولے کے اعتبار سے دیکھا جائے، عرفاً جو تولہ استعمال ہوتا ہے کون سا والا تولہ جس کا کل وزن 10 گرام ہے، تو اس حساب سے یہ 61 تولہ بنتا ہے اور 236 ملی گرام بنتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے شرعی تولہ اور ایک ہوتا ہے عرفی تولہ۔ تو عرفاً جو تولہ مشہور ہے سناروں کے ہاں وہ 10 گرام کا ہوتا ہے، جبکہ شرعاً جو تولہ معتبر ہے وہ ہے 11.66 گرام کا تولہ۔ تو وہ حقیقت میں اس کا اعتبار کر کے نصاب کو دیکھا گیا ہے۔ بہرحال اگرچہ عرفی تولہ 10 گرام کا ہے تو چونکہ رائج مارکیٹ کے اندر وہی ہے تو اسی کا ہی اعتبار ہم کریں گے، اگرچہ وہ جو دوسرا شرعی تولہ ہوتا ہے جو اس کی صحیح مقدار وہ 11 گرام ہوتی ہے، لیکن چونکہ رائج ہے تو پھر اسی کا ہی اعتبار کر کے ہی نصاب کو دیکھا جائے گا، یعنی 52.5 تولے، اور ادھر سے سونا جو ہے وہ 7.5 تولے۔ اچھا، مسقال کے اندر کتنا ہوتا ہے؟ تو جمہور علماء ہند کے نزدیک جو مسقال ہے اس کا وزن 36 رتی کے برابر ہوتا ہے۔ 36 رتی، رتی بھی ایک پیمانہ ہے، اور موجودہ گراموں کے اعتبار سے جو ایک رتی ہے نا، ایک رتی وہ 21.5 ملی گرام ہوتی ہے، ایک رتی 21.5 ملی گرام، اور اس اعتبار سے جو 36 رتی ہوتی ہے وہ 4 گرام اور 374 ملی گرام کی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مسقال کے اندر 4 گرام اور 374 ملی گرام یہ سونا ہو یا چاندی ہو، بلکہ سونے کی پیمانے کو دیکھا جائے تو سونا ہوتا ہے ایک مسقال کے اندر 4 گرام اور 374 ملی گرام۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ درم ہیں، بعض دراہم کا وزن اور ہے، قدیم زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض کا کچھ اور ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک چارٹ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دراہم کے جو 4 قسم کے وزن اس وقت رائج تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ جو ہم نے 52.5 تولے چاندی کا جو ہم نے تولہ کے حساب سے نصاب طے کیا ہے نا، اور 20 مسقال سے ہم نے 7.5 تولے مراد لیا ہے، تو یہ کون سا مسقال ہے یا کون سا درم اور دینار ہے کہ جس کے اندر سے ہم نے یہ 52.5 تولے اور 7.5 تولے نکالا ہے؟ تو اس اعتبار سے ذرا تھوڑی سی تاریخ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دراہم تھے ان میں سے ایک درم وہ تھا، ایسے دراہم چلتے تھے کہ جن میں سے ان کو کہا جاتا وزن عشرہ کے دراہم۔ ان میں سے ایسا ہوتا تھا کہ ہر 10 درم کا جو وزن ہوتا تھا وہ 10 مسقال کے برابر ہوتا تھا، یا 200 قیرات اس کو کہہ دیں، 10 مسقال کہہ دیں یا 200 قیرات کہہ دیں، اس کے برابر ہوتا تھا۔ اور 10 درم کا جو اس اعتبار سے انہی 10 درموں کا وزن جدید اگر دیکھا جائے تو 43 گرام اور 43.74 گرام ہوتا تھا۔ اور اس حساب سے اگر نصاب کو دیکھیں، چاندی کے نصاب کو جو 200 درم کو دیکھیں تو 200 درم کا جو جدید وزن بنتا تھا اس حساب سے، یعنی وزن عشرہ والے دراہم کے حساب سے، تو 874 گرام بنتا تھا۔ اور اس حساب سے اگر پر تولہ دیکھیں تو پر تولہ یعنی گرام کے اعتبار سے یہ وزن بنتا تھا، اور تولے کے اعتبار سے 75 تولے کا بنتا تھا۔ تو پھر اگر صرف وہ دراہم ہم مراد لیتے جو جن میں سے ہر 10 درم کا جو وزن تھا، قدیم وزن، وہ 10 مسقال تھا، اگر ان دراہم کو ہم مراد لیتے تو پھر تو 75 تولے کا نصاب بنتا۔ اچھا، دوسرے کچھ دراہم ایسے چلتے تھے وزن ستہ کے دراہم ان کو کہا جاتا ہے، کہ ان میں سے ہر 10 درم کا جو وزن تھا قدیم وہ 6 مسقال تھا یا 120 قیرات تھا، 6 مسقال۔ اور اس حساب سے اس 10 درموں کا جو جدید وزن بنتا ہے آج کل کے حساب سے وہ 26.244 گرام بنتا ہے۔ اور 200 درم جو تھے اگر اس حساب سے دیکھا جائے ان وزن ستہ کے گرام سے، تو 200 درموں کا جو جدید وزن ہے وہ 524.88 گرام بنتا ہے، اور تولے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر 45 تولے بنتا تھا۔ اچھا، تیسرے ایک قسم کے دراہم چلتے تھے، ان کا نام تھا وزن خمسہ کے دراہم۔ ان میں وزن خمسہ کا مطلب 5 مسقال کے برابر، ہر 10 درم وہ جو تھے وہ 5 مسقال یا 100 قیرات کے برابر ہوتے تھے۔ جدید اگر وزن ان کا دیکھا جائے تو ان 10 درموں کا جدید وزن خمسہ کے دراہم کے اعتبار سے وہ 21.87 گرام بنتا تھا، اور جو نصاب تھا 200 درموں کا وہ 437.4 گرام کے اعتبار سے، اور 37.51 یعنی 37.5 تولے یہ تولے کے اعتبار سے بنتا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ 3 قسم کے دراہم اس وقت چلتے تھے، وزن عشرہ کے، وزن ستہ کے اور وزن خمسہ کے، تو 75، 45 اور 37۔ اب ان میں سے کس کو ہم لیں؟
اور کس طریقے سے ہم اس کو کلیئر کریں کہ یہ تو ہم نصاب کے اوپر آ جائیں. تو اس میں ہم نے اس طرح کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے زمانے میں دیکھا کہ بھئی یہ 3 قسم کے دراہم چل رہے ہیں، تو اس میں حرج تھا زکوٰۃ دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی. تو انہوں نے اس وقت کے تمام ماہرین کو جمع کیا اور انہوں نے اس طرح کیا کہ یہ جو وزن عشرہ، وزن ستہ اور وزن خمسہ، ان کا جو پورا وزن ہے اس کو انہوں نے آپس میں جمع کر دیا. لہٰذا وزن عشرہ میں 10، وزن ستہ میں 6 اور وزن خمسہ میں 5، ان کو لیا تو 10 اور 6 16 اور 5 21 بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایسا درم نکالتے ہیں کہ جس کا وزن ان تینوں میں سے، یعنی چونکہ یہ 3 قسم کے دراہم تھے تو مجموعی طور پر ان کا وزن 21 مثقال بن گیا. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس 21 کو 3 پر تقسیم کرتے ہیں، چونکہ 3 قسم کے تھے تو 3 پر تقسیم کرتے ہیں تو برابر برابر تاکہ ہو جائے، یہ ایک 10 کا، ایک 6 کا اور ایک 5 کے وزن کا نہ ہو، بلکہ سب برابر برابر ہو جائے. تو جب انہوں نے برابر کیا، 21 کو 3 پر تقسیم کیا تو 7 تھی، 21 ہوتا ہے تو 7 گرام یعنی 7 مثقال ہو گیا. تو اب ایسا ہوا کہ وزن سبع کا ایک وزن نکلا ہے کہ جس میں سے ہر 10 درہم کا وزن وہ 7 مثقال ہو گیا، یعنی 140 کی رات، اور جدید اس کی 30 گرام ہو گیا، اور جدید جو 200 درہم کا جو وزن تھا وہ 612.36، اور یہ 52.5 تولے چاندی اس حساب سے ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے کہ انہوں نے وزن سبع کے دراہم کو رائج کر دیا کہ جن میں سے ہر 10 درہم کا وزن 7 مثقال ہونا چاہیے. تو یہ 3 پچھلے جو قسمیں ہیں ان کو جمع کر کے ان میں سے ان کو سب پر تقسیم کر کے جو برابر حصہ نکلا 7 مثقال کے برابر کا، تو اس کو یہاں سے لے کر 52.5 تولے چاندی کو یا اس کے نصاب کو اس طریقے سے ثابت کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہو گیا. آخر میں ایک مسئلے کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی ہے، اس کے ساتھ کوئی ہیرا لگا ہوا ہے، کوئی جواہرات لگے ہوئے ہیں، تو ہیرے اور جواہرات جو ہیں وہ پتھروں کے حکم میں ہے، چونکہ مال نامی ہم نے کہا ہے. تو چونکہ ہیرے اور جواہرات سونے چاندی تو ہے نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے جو باقی جو سونے کی انگوٹھی ہے تو اس کی جو نصاب کو دیکھیں گے، اگر وہ نصاب کو پہنچے یا دوسرے کسی نصاب کے ساتھ ملا کر اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن ہیرے کی جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں ہوگی. البتہ اگر ہیرے جواہرات تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان کی قیمت پر، مالیت پر زکوٰۃ آئے گی، لیکن اس کے علاوہ چونکہ وہ مال نامی نہیں ہیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. تو یہاں پہ ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے. تو قدیم جو ہے وہ چاندی کا 200 درہم ہے، اور قدیم سونے کا جو ہے وہ 20 مثقال ہے، اور جدید چاندی کا جو ہے وہ 52.5 تولے ہے وزن سبع کے دراہم کے اعتبار سے، اور چاندی سونے کا جو ہے وہ 7.5 تولے ہے. تو یہ جو ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں جب سونا اکیلا ہو تو اس کا نصاب 7.5 تولے ہے، اور یا چاندی بالکل اکیلا ہو، کوئی اور نصاب ساتھ موجود نہ ہو، تو پھر اس کی زکوٰۃ کا حکم ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے. تو امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا، خاص طور پہ وزن سبع کے دراہم کیسے ہو، اور اس سے پھر 52.5 تولے چاندی کیسے ہم نے جدید وزن نکالا، تو اس کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا. باقی سونے کی قیمت لگا کر بھی اس میں سے زکوٰۃ آپ نکال سکتے ہیں. مارکیٹی جو ریٹ ہے اس ریٹ کے اعتبار سے جو موجودہ ریٹ ہو تو اس کو لگا کے پھر اس کے ساتھ جو موجودہ مجموعی رقم ہو تو اس کو 40 پر تقسیم کر کے زکوٰۃ آپ نکال سکتے ہیں. اس طریقے سے چاندی کی بھی قیمت لگا کر بھی آپ اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.